آج ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کتاب میں ضم الہوا، تو بڑا ہی دلچسپ واقعہ تھا. میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. وہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جاتا ہے گندم لینے. گندم خریدنے کے بعد وہ دوبارہ جاتا ہے، جس طرح پرانے زمانے میں بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں وہ گندم کچھ پیسوں کے عوض صاف کر کے دیتی تھی. تو اسی طرح بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو گندم صاف کر کے دیتا ہے. پھر اس گندم کو لے کر وہ چکی والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی پسائی کروا کے آٹا اپنے جب گھر لے کے آتا ہے تو وہاں جب اس کو پلٹاتا ہے برتن میں تو اسے 2 درہم نکل جاتے ہیں. اب اس درہم کو دیکھ کر اس کے دل میں خوف خدا بیدار ہو جاتا ہے. تو فوراً یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ چکی والے کے ہوں. ان پیسوں کو لے کر وہ سیدھا جاتا ہے چکی والے کے پاس اور وہاں جا کے چکی والے کو کہتا ہے کہ یہ آپ کی غلطی سے 2 درہم میرے پاس آ گئے، یہ آپ اپنے پیسے رکھو. تو وہ چکی والا جو اسے جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھ، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے میں نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہے. پہلے مجھے اپنے پیسے گن لینے دے کہ پچھلے دن کے جتنے اس کے پیسے تھے اس نے کاؤنٹ کیے، دیکھے بھئی میرے پیسے پورے ہیں، یہ کسی اور کے ہیں، یہ کسی اور کا وبال ہے، میرے گلے سے اس کو لے جاؤ. اب بندے کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے سیدھا بوڑھی عورت کے پاس جس نے گندم صاف کر کے دی تھی. اس کو کہتا ہے اماں جی غلطی سے کل تمہارے 2 درہم میرے اس کٹے میں آ گئے تھے، مہربانی کر کے آپ اپنے پیسے لو. تو وہاں سے بھی یہی جواب ملتا ہے. پھر مایوس ہو کر یہ جاتا ہے گندم والے کے پاس تو گندم والا بھی اسے یہی جواب دیتا ہے. پھر راستے میں آ کے نماز عشاء مسجد میں ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد گھر میں آ کے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا اس کے مالک کو بھیج دے، جیسے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں کسی کا 1 روپیہ بھی کھائے گا اس کے سارے اعمال اس کے ہو جائیں گے، میں تو برباد ہو جاؤں گا بروز حشر. اس طرح دعا کرتے کرتے اسے نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے. تو صبح جب نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے. دیکھتا ہے کہ کون ہے، وہ چکی والا ہے. چکی والا اسے کہتا ہے کہ کل جو تم 2 درہم میرے پاس لے کے آئے تھے وہ اصل میں میرے تھے، دوبارہ پیسے ریکاؤنٹ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے 2 درہم کم ہے. تو کہتا ہے یہ تو اچھی خبر ہے، میں ابھی آپ کے پیسے لے کے آتا ہوں. وہ جاتا ہے درہم لینے. جیسے ہی یہاں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ گندم والا بھی کھڑا ہے. تو وہ اسے سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دے گا. اسے کہتا ہے ہاں بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی کل آپ جو 2 درہم لے کے آئے تھے وہ حقیقت میں میرے تھے. اب بندہ حیران ہوتا ہے، اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ اس کے ہیں پیسے یا اس کے. اتنے میں وہ بوڑھی عورت بھی پہنچ جاتی ہے. کہتا ہے بیٹا جو کل تم 2 درہم لے کے آئے تھے وہ میرے ہیں. اب بندہ سوچ میں مبتلا ہوتا ہے کہ یار 2 روپے ہیں، 2 درہم ہے، 3 مالک اس کے ہو گئے. پہلے تو یہ کوئی اپنا نہیں کر رہا تھا، آج ایک رات میں ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ اتنے میں اس کا ایک دوست بھی آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی بڑے غم کا اور دکھ کا میں خبر لے کے آیا ہوں. وہ یہ ہے کہ رات ہمارا جو انصاف پسند منصف بادشاہ تھا وہ اس دنیا سے پردہ فرما گیا ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا ظالم فاسق فاجر بیٹا وہ تخت نشین ہو گیا ہے. تو بندہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ نحوست جو ہے یہ سب اس بادشاہ کی ہے. جب بادشاہ انصاف پسند ہو تو پھر ملک کا یہ حال ہے کہ ہر بندہ عدل و انصاف کرتا ہے اور ہر بندہ نیک ہوتا ہے. اور جب حاکم ظالم فاسق فاجر ہو تو اس کی نحوست عوام پر آتی ہے. اس پر تھوڑا نہیں پورا آپ سوچئے گا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں نا، اس میں ضرور ان حکمرانوں کی نحوست ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی